کشمیری عوام مسلسل بھارتی جبر کا شکار ہیں، جس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ بھارت جہاں اپنی خونخوار پالیسی کے ذریعے حق کے خود ارادت کی آواز دبانے کی ناکام کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، وہیں کشمیریوں کو روزانہ کی بنیاد پر گرفتار کر کے ان کے خلاف کالے قوانین کا نفاذ عمل میں لایا جا رہا ہے۔ کشمیری عوام کی نجی املاک پر قبضہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مودی مقبوضہ جموں و کشمیر میں جابرانہ اسرائیلی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ درائے سانگنہ سرنگ کوٹ پوچھ میں پراسرار فائرنگ کے واقعے میں زخمی 9 سالہ عفران احمد گزشتہ روز ہسپتال میں دم توڑ بیٹھا۔ صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے پاکستان میں امریکی سفارتخانے کے پولیٹیکل کونسلر بریڈلی پارکر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی ابتر صورتحال کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر کا اب تک حل نہ ہونا ہے، لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ دنیا خاص طور پر امریکہ اس تنازع کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ ترکی میں کشمیر ڈائسپورا الائنس کے سینئر نائب چیئرمین ڈاکٹر مبین شاہ اور ظفر قریشی نے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر شاہ کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کر کے مقبوضہ جموں و کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے دھرم سنسد نفرت انگیز تقاریر مقدمے میں نئی دہلی پولیس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ یاد ہے کہ 19 دسمبر 2021 میں نئی دہلی کے دھرم سنسد میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی نفرت انگیز تقاریر کر کے ہندوؤں کو ان کے قتل پر اکسایا تھا۔ دریں اثنا بھارتی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھارتی ٹیلی ویژن چینلز معاشرے میں تقسیم پیدا کرنے کے علاوہ مخصوص ایجنڈے پر گامزن ہیں۔ بھارت میں آزاد اور متوازن پریس کی ضرورت ہے۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں ایک سرکاری اسکول کی 20 طالبات نے کونسلنگ کے دوران یہ ہوشربا انکشاف کیا ہے کہ 52 برس کا ایک استاد انہیں جنسی استحصال کا نشانہ بنا رہا ہے۔ پولیس نے استاد کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا ہے۔